تو آج ہم ایک بہت ہی اہم اور کچھ نازک موضوع پر بات کریں۔ جی یہ ہے پاکستان کی تاریخ میں قومی استحکام اور انفرادی حقوق کے درمیان وہ توازن یا شاید کشمکش، خاص طور پہ جب ہم ریاست کے اداروں اور ان میں فوج کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جسے سمجھنا میرے خیال میں پاکستان کے ماضی اور حال دونوں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس موضوع کی گہرائی میں جانے کے لیے ہمارے پاس آج ظہیر احمد میر کی کتاب فوج، استحکام اور انسانی حقوق کا تضاد کے کچھ حصے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان اقتباسات کی روشنی میں دیکھیں کہ بھئی مختلف ادوار میں اس توازن کو کیسے برتا گیا، کیسے سمجھا گیا۔ جی بالکل، اور کتاب کا جو ایک بنیادی نقطہ ہے نا، وہ فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ وہ یہ کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے جو شروع سے ہی آپ دیکھیں اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے گھرا رہا ہے، وہاں استحکام کا لفظ اکثر بقا یعنی سروائیول کے معنی میں لیا گیا۔ مطلب ملک کو قائم رکھنے کے لیے، چلانے کے لیے ایک مضبوط منظم ڈھانچہ، وہ بنیادی ضرورت سمجھا گیا۔ یہ سوچ ہمیں بار بار نظر آئے گی کتاب میں۔ اچھا، اور یہ ذریعہ یہ بھی کہتا ہے کہ فوج کا کردار صرف سرحدوں تک نہیں رہا، بلکہ ریاست نے سمجھا کہ قومی اتحاد، نظم و ضبط اور کبھی کبھی سیاسی خلا کو پر کرنے میں بھی فوج کا ایک کلیدی کردار ہے۔ تو آئیے اسی کتاب کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ استحکام اور حقوق کی جو بات ہے، یہ مختلف فوجی ادوار میں کیسے سامنے آئی۔ شروعات کرتے ہیں فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور سے۔ کتاب کہتی ہے کہ ایوب خان کا فلسفہ بڑا سیدھا تھا، معاشی ترقی چاہیے اور اس کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ پہلا قدم، وہ سمجھتے تھے کہ اگر ملک میں سیاسی کھینچاتانی رہے گی تو ترقی نہیں ہو سکتی۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے وہ بنیادی جمہوریتوں، بیسک ڈیموکریسیز کا نظام متعارف کرایا۔ اس کا ظاہری مقصد کیا بتایا گیا؟ دیکھیں، بظاہر تو جیسا کتاب میں لکھا ہے، مقصد یہ تھا کہ اختیارات نچلی سطح تک جائیں، یونین کاؤنسل کی سطح تک، تاکہ لوگ اپنے مقامی مسئلے خود حل کریں، ایک طرح کی گراس روٹ جمہوریت ہو۔ لیکن کتاب اس پر تنقید بھی کرتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ اصل میں ایک کنٹرولڈ جمہوریت تھی، گائیڈڈ ڈیموکریسی، یعنی مقامی سطح پر نمائندگی تو تھی، مگر اصل طاقت، فیصلے کرنے کا اختیار وہ مرکز کے پاس یعنی صدر ایوب کے پاس ہی رہا۔ وہ الیکٹورل کالج کا نظام بھی اسی لیے تھا کہ کنٹرول رہے۔ یہ تو ہوئی نظام کی ساخت کی، لیکن کتاب ایک اور پہلو پر بھی زور دیتی ہے، وہ ہے ترقیاتی کام، بڑے بڑے منصوبے۔ یہ وہی دور تھا جس پر جمہوریت کے حوالے سے تنقید ہوتی ہے، مگر اسی دور میں مصنف کے مطابق بڑے کام ہوئے۔ منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم کی شروعات، نئی صنعتیں، زرعی اصلاحات، وہ سبز انقلاب والی بات۔ تو یہ ایک تضاد سا نہیں لگتا؟ بالکل لگتا ہے، اور کتاب اسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہاں سے جو اہم بات نکلتی ہے نا، وہ یہ کہ مصنف کے خیال میں جب عوام کو بھوک، غربت، بنیادی سہولتوں کی کمی کا سامنا ہو تو ان کی پہلی ترجیح روٹی، کپڑا، مکان بن جاتی ہے۔ ایسے میں سیاسی آزادیوں کی بات، شہری حقوق کا تصور وہ شاید پیچھے چلا جاتا ہے۔ کتاب کا موقف یہ ہے کہ ایوب دور میں جو ایک آپ کہہ لیں آمرانہ استحکام تھا، اسی کی وجہ سے یہ بڑے منصوبے ممکن ہوئے۔ مثال کے طور پر ڈیم بنانے کے لیے زمینیں لینا، وسائل کو ایک جگہ مرکوز کرنا، اس کے لیے ایک مضبوط مرکزی اتھارٹی چاہیے تھی، وہ اس کنٹرولڈ نظام میں تھی۔ تو ماخذ کا تجزیہ یہ ہے کہ اس دور میں ترقی کو فوقیت دی گئی حقوق پر، اس سوچ کے ساتھ کہ معاشی خوشحالی آئے گی تو عوام کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یعنی فارمولہ تھا نظم و ضبط، مرکزی کنٹرول اور نتیجہ معاشی ترقی۔ اچھا، تو ایوب خان کے اس ماڈل کے بعد ملک ایک بالکل ہی آپ کہیں مختلف سمت میں گیا جب جنرل ضیاء الخائے۔ کتاب کہتی ہے کہ ان کے دور میں استحکام کو ایک نئے نظریے سے جوڑا گیا، مذہب اور ایمان۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی تھی۔ جی بلا شبہ بہت بنیادی تبدیلی تھی۔ کتاب میں تفصیل ہے۔ جنرل ضیاء الحق کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان کے وجود کی بنیاد، اس کا استحکام، وہ اس کی نظریاتی اساس یعنی اسلام میں ہے۔ تو انہوں نے ریاست اور معاشرے کو اسلامی رنگ دینے کے لیے بڑے ٹھوس قدم اٹھائے۔ ان میں سب سے زیادہ ذکر حدود آرڈیننس کا ہوتا ہے، پھر زکوٰۃ اور عشر کا نظام سرکاری سطح پر لاگو ہوا، عدالتی نظام میں شریعت بینچز بنے تاکہ قوانین اسلام کے مطابق ہوں۔ مصنف کے مطابق ان سب کا مقصد صرف قانون بدلنا نہیں تھا، بلکہ قومی شناخت کو مذہب سے جوڑ کر ملک میں ایک اندرونی استحکام لانا تھا۔ لیکن اس نظریاتی استحکام کی بھی تو کوئی قیمت تھی۔
جیسا کتاب میں اشارہ ہے، مارشل لا لگا، سیاسی جماعتوں پر پابندی، اظہار رائے پر پابندی، شہری آزادیاں محدود ہو گئیں۔ اس پر تو کافی تنقید بھی ہوئی، ملک کے اندر بھی، باہر بھی۔ مگر کتاب اس کا دوسرا رخ بھی دکھاتی ہے کہ اسی دور میں خاص طور پر وہ افغان جنگ کا زمانہ تھا، سوویت یونین کا خطرہ تھا، تو ملکی دفاع مضبوط کرنے، قوم میں یکجہتی لانے پر بھی بہت زور دیا گیا۔ کیا کتاب ان دونوں پہلوؤں میں کوئی توازن لاتی ہے؟ سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ حقوق کو انفرادی آزادی کے بجائے اجتماعی مذہبی شناخت اور قومی سلامتی کے زاویے سے دیکھا جانے لگا۔ یعنی مصنف کے مطابق دلیل یہ دی گئی کہ اصل حقوق وہی ہیں جو اسلام اور قومی مفاد کے دائرے میں ہوں۔ افغان جنگ کے دوران جہاد، اسلام خطرے میں ہے، ان نعروں نے قومی یکجہتی کو ایک خاص رخ دیا، اور اس ماحول میں انفرادی سیاسی حقوق کی بات کرنا ایک طرح سے قومی مفاد کے خلاف سمجھا جانے لگا۔ تو جہاں ایوب دور میں ترقی مرکز میں تھی، یہاں استحکام کی چابی ایمان اور نظم و ضبط یعنی ڈسپلن کو سمجھا گیا، اور حقوق کو اسی نظریاتی فریم ورک کے ماتحت کر دیا گیا۔ کتاب کہتی ہے کہ قومی سلامتی اور نظریاتی ہم آہنگی کو انفرادی آزادیوں پر واضح فوقیت حاصل تھی۔ تو ہر دور اپنے ساتھ استحکام کا ایک نیا تصور لایا اور حقوق کے ساتھ اس کا رشتہ بھی بدلتا رہا۔ ایوب کے ہاں ترقی، ضیاء کے ہاں نظریہ۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم دور پر، جنرل پرویز مشرف کا دور۔ کتاب ان کے دور کو روشن خیال اعتدال پسندی یعنی انلائٹنڈ ماڈریشن کے نعرے سے جوڑتی ہے۔ یہ نعرہ خود بڑا دلچسپ ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا اور اس دور میں استحکام اور حقوق کا توازن کیسا رہا؟ جی، روشن خیال اعتدال پسندی کا جو تصور تھا وہ کتاب کے مطابق 9/11 کے بعد کی دنیا کے حساب سے پیش کیا گیا۔ ایک تو مقصد تھا کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا امیج بہتر کیا جائے، ایک معتدل جدید ملک کا، خاص طور پر جب پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی بنا۔ لیکن اس کا ایک اندرونی پہلو بھی تھا، اور وہ شاید سب سے نمایاں تھا، وہ تھا میڈیا کی آزادی۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ ایک بے مثال قدم تھا۔ درجنوں نئے نجی ٹی وی چینلز کو لائسنس ملے، اخبارات رسائل بڑھے، وہ ایک ٹاک شوز کا کلچر شروع ہوا۔ پاکستان میں پہلے کبھی معلومات تک ایسی کھلی رسائی، ایسے عوامی مباحثے نہیں دیکھے گئے تھے۔ یہ واقعی ایک بڑی تبدیلی لگتی ہے پچھلے ادوار کو دیکھیں تو، لیکن کیا یہ آزادی مکمل تھی؟ کتاب یقیناً اس کے دوسرے رخ پر بھی بات کرتی ہوگی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دور میں پھر آگے چل کر بڑے سیاسی بحران بھی آئے، آئینی بحران بھی۔ بالکل، اور کتاب اسی پیچیدگی کو سامنے لاتی ہے۔ مصنف نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ جو نئی آزادی ملی میڈیا کو، اظہار رائے کو، یہ اپنے ساتھ نئے چیلنجز لائیں۔ ایک طرف تو اچھا ہوا کہ عوامی شعور بڑھا، لوگ حکومت پر کھل کر تنقید کرنے لگے، لیکن دوسرے طرف اسی کھلے ماحول میں کتاب کے مطابق کبھی کبھی انتہا پسند نظریات کو بھی پھیلنے کا موقع ملا۔ سیاسی پولرائزیشن بڑھی اور حکومت کے خلاف مزاحمت بھی زیادہ منظم ہوئی۔ اس کی مثال ہمیں وہ عدلیہ بحالی تحریک میں نظر آتی ہے، جب وکلاء، سول سوسائٹی، انہوں نے میڈیا کی مدد سے ایک ملک گیر مہم چلائی جس نے آخرکار مشرف حکومت کے خاتمے میں کردار ادا کیا۔ کتاب یہ بتاتی ہے کہ مشرف نے ان چیلنجز کے باوجود استحکام کی کوشش تو کی، لیکن وہ شاید میڈیا کی طاقت اور اس سے جو سیاسی لہریں اٹھی انہیں پوری طرح کنٹرول نہیں کر پائے۔ یہاں سے جو اہم نقطہ مصنف نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ آزادی، خاص طور پر میڈیا کی آزادی، وہ ایک دودھاری تلوار ثابت ہوئی۔ اس نے معاشرے کو کھولا بھی، لیکن ریاست کے کنٹرول کو چیلنج بھی کیا۔ مشرف دور کا سبق کتاب کے مطابق یہ ہے کہ 21ویں صدی میں ٹیکنالوجی کے دور میں شاید مکمل کنٹرول ممکن نہیں رہا، لیکن مکمل آزادی بھی قومی سلامتی اور استحکام کے لیے نئے خطرات لا سکتی ہے۔ تو مشرف نے ایک طرح کی کنٹرولڈ آزادی یا مینجڈ اوپننس کی کوشش کی، آزادی ہو مگر ایک حد میں۔ یہ ماڈل کتنا کامیاب رہا وہ الگ بحث ہے، لیکن یہ بھی استحکام اور حقوق میں توازن لانے کی کوشش تھی، جو پچھلے ادوار سے اس لیے مختلف تھی کہ اس میں ٹیکنالوجی اور میڈیا کا کردار بہت اہم تھا۔ اس دور میں توازن کا جھکاؤ بظاہر حقوق اور آزادی کی طرف زیادہ تھا، کم از کم میڈیا کے حوالے سے، لیکن اس سے جو عدم استحکام پیدا ہوا اس نے پھر وہی پرانا سوال کھڑا کر دیا کہ حد کہاں ہونی چاہیے۔
تو آج ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کے 3 اہم فوجی ادوار کو دیکھا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کیسے ہر دور میں قومی استحکام کو تو اہمیت دی گئی، اولین ترجیح سمجھا گیا، لیکن اس استحکام کو حاصل کرنے کے طریقے بدلتے رہے اور اس سارے عمل میں انسانی حقوق اور آزادیوں کی جگہ بھی بدلتی رہی۔ یہ ایک مسلسل، آپ کہیں، ایک کشمکش ہے، ایک توازن کی تلاش کا سفر ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ کتاب کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ قومی سلامتی، ملک کی بقا، اس کے جو خدشات تھے انہوں نے ہمیشہ پالیسی پر گہرا اثر ڈالا۔ ایوب خان نے ترقی اور سینٹرل کنٹرول سے استحکام لانے کی کوشش کی۔ ضیاء الحق نے مذہب اور نظریے کو بنیاد بنایا تاکہ معاشرے کو ایک دھاگے میں پرویا جائے، اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹا جائے۔ پرویز مشرف نے بدلتے ہوئے عالمی حالات میں روشن خیال، اعتدال پسندی اور ایک حد تک کنٹرولڈ میڈیا فریڈم کے ذریعے استحکام اور جدیدیت میں توازن چاہا۔ مصنف کے مطابق ہر لیڈر نے اپنے وقت کے جو خاص چیلنجز تھے، چاہے وہ معاشی پسماندگی ہو، نظریاتی انتشار ہو یا عالمی دہشت گردی، اسی کے مطابق استحکام کی تعریف کی اور حقوق کو اسی تعریف کے تابع رکھا۔ ان تاریخی تجربات اور اس کتاب میں جو تجزیہ پیش کیا گیا ہے اس پر سوچتے ہوئے ایک بڑا اہم سوال ذہن میں آتا ہے، اور وہ مستقبل کے بارے میں ہے۔ آج پاکستان کو جن نئے چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے شدید معاشی دباؤ ہے، ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں، علاقائی سطح پر عدم استحکام بڑھ رہا ہے، اور یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا، ان کے اثرات بہت بڑھ گئے ہیں۔ یہ سارے عوامل مل کر قومی استحکام اور انفرادی آزادیوں کے درمیان اس نازک اور تاریخی طور پر پیچیدہ توازن کو آنے والے وقت میں کیسے متاثر کر سکتے ہیں؟ کیا ماضی کے یہی پیٹرن چلتے رہیں گے یا کوئی نیا ماڈل سامنے آئے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ گفتگو اور یہ کتاب ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتی ہے۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے تفصیل سے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کتاب کے اقتباسات ہیں ان کی روشنی میں دیکھیں کہ مصنف کیا کہتا ہے، کہ مختلف فوجی رہنماؤں نے اس توازن کو کیسے سمجھا، کیسے نبھایا، اور خاص طور پر جنرل عاصم منیر کے دور میں یہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آئی ہے اس سے کیا نئے چیلنجز آئے، کیا موقع ملے، اور مصنف ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ آئیے ذرا اس تحریر کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں جنرل عاصم منیر کے دور سے اور یہ ڈیجیٹل ایج کا جو ذکر ہے، جیسا کہ کتاب کے ایک حصے میں ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ ان کا دور 21ویں صدی کے خاص چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے، ڈیجیٹل اسلامک ریپبلک۔ اس سے کیا مراد ہے مصنف کی، اور جنرل منیر کے نقطۂ نظر کو کیسے بیان کیا گیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ تحریر کچھ اہم چیزوں پر زور دیتی ہے۔ ایک تو وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC کا ذکر ہے، اینٹی سمگلنگ مہمات، دوسری ادارہ جاتی اصلاحات۔ مصنف کہتا ہے کہ ان کا مقصد ہے انصاف کے تصور کو ملک کی بقا اور معاشی استحکام سے جوڑنا۔ اچھا۔ دوسرا اہم نقطہ ہے ڈیجیٹل گورننس کا، نئے سائبر قوانین اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کا استعمال۔ کتاب میں انہیں ایسے ٹولز کے طور پر دکھایا گیا ہے جن سے شفافیت بڑھے گی، احتساب یقینی ہوگا۔ یعنی ٹیکنالوجی کا استعمال گورننس کو بہتر کرنے کے لیے؟ جی، مصنف کا موقف یہی ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ ان ٹیکنالوجیز سے نہ صرف انتظامیہ بہتر ہو رہی ہے بلکہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہو رہا ہے اور احتساب بھی مضبوط ہو رہا ہے۔ اور یہاں ایک بہت، آپ کہہ لیں، دلچسپ بات سامنے آتی ہے جو شاید اس کتاب کا مرکزی دعویٰ ہے۔ مصنف یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ جنرل منیر کے دور میں استحکام اور حقوق وہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں رہے۔ اچھا، یہ تو مطلب روایتی سوچ سے ذرا ہٹ کے بات لگتی ہے۔ عام طور پر تو ہم یہی سنتے ہیں کہ زیادہ استحکام لانا ہے تو کچھ حقوق شاید محدود کرنے پڑیں، یا حقوق پر زور دیں تو استحکام کہیں متاثر نہ ہو جائے۔ مصنف اس تضاد کو کیسے حل کرتا ہے؟ مصنف کے مطابق اس تضاد کو 2 چیزوں نے ختم کیا ہے، ایک ٹیکنالوجی اور دوسرا ایمان۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل ذرائع اور اسلامی اقدار کی بنیاد پر ایک ایسا نظام بن رہا ہے جہاں استحکام اور حقوق ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نیا ماڈل ہے جو اس تحریر میں پیش کیا گیا ہے اور اسے ماضی کے طریقوں سے مختلف بتایا گیا ہے۔ یہ واقعی ایک قابل غور دعویٰ ہے جو مصنف کر رہا ہے، یعنی ٹیکنالوجی اور ایمان
ان کو وہ کلیدی عناصر قرار دے رہا ہے جو اس پرانی کشمکش کو ختم کر کے ایک نیا راستہ بنا رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اس تحریر کو ایک بنیادی نقطہ ہے کہ موجودہ دور میں حقوق اور استحکام کو دیکھنے کا انداز بدل گیا ہے۔ اب یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنا نیا ہے، ہمیں تھوڑا ماضی میں دیکھنا ہوگا۔ کتاب میں جو تقابلی جائزہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ پچھلے رہنماؤں نے اس معاملے کو کیسے دیکھا تھا مصنف کے مطابق؟ جی بالکل، کتاب کا اگلا حصہ اسی تقابلی جائزے پر ہے۔ مصنف مختصراً چند پچھلے فوجی رہنماؤں کے ادوار کا ذکر کرتا ہے تاکہ موجودہ صورتحال کو ایک تاریخی پس منظر مل سکے۔ ان کے مطابق فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں مین فوکس تھا معاشی ترقی اور نظم و ضبط پر۔ مصنف کہتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ حقوق کو ترقیاتی منصوبوں اور ایک مضبوط مرکزی حکومت کے ساتھ بیلنس کیا جائے۔ استحکام کو ترقی کے لیے ضروری سمجھا گیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر جنرل ضیاء الحق کے حوالے سے مصنف لکھتا ہے کہ انہوں نے حقوق کے تصور کو اسلامی اقدار اور قومی بقا کے نظریے سے جوڑا۔ ان کے نزدیک حقوق کی بنیاد ایمان اور ملکی سلامتی کے تقاضوں پر تھی۔ پھر جنرل پرویز مشرف کا ذکر ہے۔ مصنف کے مطابق انہوں نے میڈیا اور دوسرے شعبوں میں آزادیاں دیں، لیکن ساتھ ہی قومی سلامتی ہمیشہ اولین ترجیح رہی۔ اسے آپ کہہ سکتے ہیں مصنف کی زبان میں ایک قسم کی نگرانی میں آزادی۔ اور پھر جنرل عاصم منیر۔ جی، اور پھر جنرل عاصم منیر کے بارے میں مصنف کہتا ہے کہ وہ ڈیجیٹل دور کے جو منفرد تقاضے ہیں انہیں سمجھتے ہوئے ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے حقوق اور احتساب کو ایک جگہ لا رہے ہیں۔ یعنی ہر دور میں اس تحریر کے مطابق حالات کے مطابق حکمت عملی بدلتی رہی ہے۔ تو اس سارے موازنے سے مصنف کیا نتیجہ نکالتا ہے؟ کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کا طریقہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، یا کوئی اور بات ہے؟ مصنف کا بنیادی نقطہ یہ نہیں ہے کہ کون سا طریقہ بہتر تھا، بلکہ یہ کہ ان سب طریقوں کا ایک مشترکہ مقصد تھا جو اس تحریر کے مطابق ہے: پاکستان کی بقا، اتحاد اور وقار۔ مصنف یہ دلیل دیتا ہے کہ مختلف رہنماؤں نے اپنے اپنے زمانے کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے حکمت عملی بنائی، چاہے وہ سرجنگ کا زمانہ ہو یا دہشت گردی کے خلاف جنگ یا اب یہ ڈیجیٹل انقلاب کا دور ہو۔ بنیادی ہدف یعنی ریاست کا استحکام اور وقار مصنف کے مطابق ہمیشہ مقدم رہا۔ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے، یعنی قیادت کے انداز بدلے، دنیا کے حالات بدلے، ٹیکنالوجی بدلی، لیکن مصنف کے مطابق قومی مفاد کا ایک بنیادی تصور ہے جو مسلسل چلتا آ رہا ہے اور خود کو نئے حالات کے مطابق ڈھال رہا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ تحریر ایک ایسی تصویر پیش کرتی ہے جس میں قومی قیادت کو وقت کے ساتھ ارتقاء پذیر دکھایا گیا ہے، جو ہمیشہ بقا، اتحاد اور وقار کے بنیادی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے نئے چیلنجز کا سامنا کرتی ہے۔ مصنف کا استدلال یہی ہے کہ ہر دور میں ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ سب سے ٹھیک سمجھا گیا وہی اختیار کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں کتاب کے آخری حصے کی طرف، جہاں مصنف اپنی ساری بحث کو سمیٹتا ہے۔ حقوق کے حوالے سے فوج کے مجموعی کردار پر مصنف کا حتمی فیصلہ کیا ہے؟ یہ جاننا اہم ہے کہ وہ اپنی دلیل کو کس نتیجے پر پہنچاتا ہے۔ اختیار کرتا ہے، وہ اس خیال کو رد کرتا ہے کہ فوج حقوق کی دشمن ہے۔ اس کے بجائے وہ فوج کو ذمہ دار آزادی کا محافظ قرار دیتا ہے۔ یہ جو ٹرم ہے ذمہ دار آزادی، یہ اہم ہے۔ ذمہ دار آزادی، اس سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ کیا اس کی کچھ وضاحت ہے؟ اس کی کوئی لغت والی تعریف تو نہیں دی، لیکن جو سیاق و سباق ہے اس سے یہی مطلب نکلتا ہے کہ ایسی آزادی جو قومی سلامتی، استحکام اور اجتماعی مفاد کی حدود میں ہوں۔ مصنف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کئی مثالیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے فوج نے ڈیم بنانے سے لے کر ڈیجیٹل قوانین بنانے تک، نظم و ضبط سے لے کر مصنف کے مطابق جمہوریت کو فروغ دینے تک مختلف کردار ادا کیے ہیں، اور ان سب کا مقصد وہ کہتا ہے وسیع تر قومی مفاد کا تحفظ تھا۔ اور ان مثالوں سے وہ کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے؟ مطلب فائنل آرگیومنٹ کیا بناتا ہے؟ ان مثالوں کی بنیاد پر مصنف ایک بنیادی دلیل قائم کرتا ہے جو شاید اس پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ استحکام کے بغیر کوئی حق زندہ نہیں رہتا، یعنی حقوق کی اصل گارنٹی تبھی ممکن ہے جب ملک میں امن ہو، سلامتی ہو اور ادارے مضبوط ہوں۔
مصنف کے مطابق فوج کا بنیادی کردار اسی استحکام کو یقینی بنانا ہے جو پھر آخر کار حقوق کے تحفظ کا باعث بنتا ہے۔ یعنی استحکام پہلی شرط ہے، حقوق اس کے بعد آتے ہیں یا اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ مصنف کا زور اسی بات پر ہے کہ استحکام حقوق کی بنیاد فراہم کرتا ہے، وہ ان دونوں کو لازم و ملزوم قرار دیتا ہے، خاص طور پر آج کے دور میں۔ آخر میں مصنف ایک بہت ہی پرامید پیغام دیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل توازن، ایمان اور استقامت میں ہے، اور یہی راستہ اسے آگے لے جائے گا۔ حصہ ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ سارا تجزیہ، یہ دلائل، یہ تاریخی موازنہ اور یہ حتمی نتیجہ، یہ سب کچھ مکمل طور پر فراہم کردہ ماخذ یعنی ظہیر احمد میر کی کتاب کے ان اقتباسات سے لیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد صرف ان خیالات کو غیر جانبداری سے پیش کرنا تھا جو اس متن میں موجود ہیں۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آج ہم نے کیا بات کی۔ ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب کے کچھ حصوں کا جائزہ لیا، دیکھا کہ مصنف کس طرح مختلف فوجی ادوار کا موازنہ کرتا ہے، خاص طور پر حقوق اور استحکام کے توازن کے حوالے سے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مصنف کے مطابق جنرل عاصم منیر کے دور میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ایمان کیسے اس توازن کو نئی شکل دے رہے ہیں، اور آخر میں ہم نے مصنف کے حتمی نتیجے اور مستقبل کے ویژن پر بات کی جیسا کہ وہ اس کتاب میں پیش کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اگر ہم صرف اس فراہم کردہ متن کی بنیاد پر ایک آخری تجزیاتی نقطہ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ یہ تحریر حقوق اور استحکام کے باہمی تعلق کو ایک متسلسل ارتقا پذیر، ایک ایوالونگ پروسیس کے طور پر دیکھتی ہے۔ مصنف کا استدلال ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادت نے ہمیشہ بدلتے ہوئے حالات، چاہے وہ معاشی ترقی کی ضرورت ہوں، نظریاتی بنیادیں ہوں، سیکیورٹی کے خطرات ہوں یا اب ڈیجیٹل دور کے چیلنجز کے مطابق اس نازک توازن کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ مصنف کا مرکزی پیغام یہی لگتا ہے کہ استحکام حقوق کی ضمانت کے لیے ضروری ہے، اور موجودہ دور میں ٹیکنالوجی اور ایمان اس مقصد کو حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ تحریر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ تعلق مستقبل میں کیسے نمو پائے گا، خاص طور پر جب ٹیکنالوجی اور تیزی سے ہماری زندگیوں کا حصہ بنے گی۔ اور یہی ہمیں ہمارے آج کے آخری غور و طلب نقطے کی طرف لاتا ہے جو براہ راست اسی بند سے ابھرتا ہے۔ یہ تحریر ایک خاص بیانیہ پیش کرتی ہے، فوجی قیادت، قومی استحکام اور حقوق کا ارتقاء، جس میں ٹیکنالوجی اور ایمان کو موجودہ دور کے کلیدی عوامل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس بیانیے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔ مستقبل میں ٹیکنالوجی کی مزید تیز رفتار ترقی، حکومت شہریوں کے حقوق اور قومی سلامتی کے اس تعلق کو جو اس متن میں بیان کیا گیا ہے کیسے اور کس حد تک تبدیل کر سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس تحریر کو پڑھنے کے بعد ذہن میں آتا ہے اور مزید سوچ بچار کی دعوت دیتا ہے۔